अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू स्मार्ट स्कोप। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स महाना चैलेंज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि कोई भी मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, तो आज के मौजू पर आते हैं। जरा एक आम सी सूरत हाल का तसव्वुर करें। रात को सोने से पहले हम अक्सर कितना पक्का इरादा करते हैं कि बस कल से तो सख्ती से डाइट शुरू करनी है और सुबह हर हाल में जल्दी उठना है। हाँ, रात के वक्त तो इंसान का इरादा बहुत मजबूत होता है। बिल्कुल, लेकिन फिर होता क्या है, अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजता है हमारा हाथ खुद ब खुद बगैर कुछ सोचे समझे स्नूज बटन पर चला जाता है। या फिर चलें एक और मिसाल देखते हैं। दफ्तर में काम के दौरान कोई बहुत ही टेंशन वाली ईमेल आ जाती है। इंसान घबराहट में बिना सोचे समझे सीधा जाता है और कोई चॉकलेट या कुछ मीठा खा लेता है। उस वक्त वो सारा इरादा, वो सारा कंट्रोल कहाँ गायब हो जाता है? मतलब क्या हमारा कंट्रोल अपने ही दिमाग पर खत्म हो गया है? देखें, ये बेबसी का एहसास बहुत आम है, लेकिन हकीकत में हम इतने बेबस या कमजोर नहीं हैं जितना महसूस होता है। असल बात यह है कि हम अपने रोजमर्रा के तकरीबन 40% कामों में शऊरी फैसले सिरे से कर ही नहीं रहे होते। 40%? यानी दिन का लगभग आधा हिस्सा? जी हाँ, 40%। इन कामों में हम मुकम्मल तौर पर अपनी आदतों के मातहत होते हैं। दिमाग दरअसल एक बहुत ही एफिशिएंट मशीन है। वो मुसलसल ये तरीके तलाश करता है कि मेहनत कैसे बचाई जाए, इसलिए वो हमारे रोजमर्रा के कामों को ऑटो पायलट पर डाल देता है। अच्छा, यानी दिमाग खुद को आराम देने के लिए ऐसा करता है? बिल्कुल। आज के इस गहरे तज्जिये में हम चार्ल्स डुहिग की बहुत ही शानदार किताब द पावर ऑफ हैबिट को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इस ऑटो पायलट मोड को हैक करके अपनी आदतों को मुकम्मल तौर पर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो अगर दिमाग ये सब ऑटो पायलट पर कर रहा है तो जाहिर है इसका कोई ना कोई मखसूस पैटर्न या फ्रेमवर्क तो जरूर होगा जिसके तहत ये आदत काम करती हैं। जी, और डुहिग ने इसे बहुत सादगी से बयान किया है। वो बताते हैं कि हर आदत, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, एक सादा से 3 कदमी चक्कर पर चलती है। उसे वो आदत का चक्कर या हैबिट लूप कहते हैं। इसका पहला कदम है इशारा, यानी क्यू। इशारा? ये किस किस्म का इशारा होता है? ये कोई भी ट्रिगर हो सकता है जो आपके दिमाग को बताता है कि इससे फौरन ऑटो पायलट मोड पर जाना है। ये दिन का कोई खास वक्त हो सकता है, कोई जगह, आपकी जज्बाती कैफियत या कुछ खास लोग। इसके बाद दूसरा कदम आता है जिसे अमल या रूटीन कहते हैं। यानी वो काम जो हम इशारा मिलते ही अंजाम देते हैं। बिल्कुल सही। और तीसरा कदम है इनाम, यानी रिवॉर्ड। ये वो तस्कीन या सुकून है जो दिमाग को फैसला करने में मदद देता है कि क्या इस पूरे चक्कर को याद रखना फायदेमंद है या नहीं। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी और अपनी इसी दफ्तर वाली मिसाल से जोड़ूं, तो फर्ज करें कि काम का बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है जिससे शदीद टेंशन होने लगती है। अब ये टेंशन दरअसल वो इशारा यानी क्यू है। बिल्कुल दुरुस्त। इस इशारे के मिलते ही इंसान सीधा कैफेटेरिया जाकर चॉकलेट बिस्किट खा लेता है या फिर मोबाइल निकालकर सोशल मीडिया पर रील्स देखना शुरू कर देता है। ये हमारा रूटीन या अमल हो गया और इसके नतीजे में जो फौरी वक्ती सुकून मिलता है वो इनाम है। और दिमाग इस पूरे चक्कर को आपस में इतना पुख्ता जोड़ लेता है कि एक मजबूत कनेक्शन बन जाता है। दिमाग ये तफरीक नहीं कर पाता कि कौन सी आदत फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदेह। इसे बस इनाम से गर्ज होती है। ये लूप तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ एक सवाल जहन में आता है। अगर मैं कोई नई और अच्छी आदत बनाना चाहूँ तो क्या सिर्फ इशारा और इनाम तय कर लेना काफी होगा? मतलब आपके जहन में क्या मिसाल है? मतलब मैंने कई बार रात को सुबह जागने का अलार्म लगाया है जो कि इशारा है, और ये भी सोचा है कि सुबह वॉक के बाद मैं फ्रेश फील करूंगी जो इनाम है, लेकिन फिर भी मैं नहीं उठ पाती। कुछ तो है जो इस चक्कर में मिसिंग है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। सिर्फ इशारे और इनाम के साथ कोई नई आदत पक्की नहीं होती। डुहिग कहते हैं कि नई आदत बनाने के लिए दिमाग में एक शदीद तलब या क्रेविंग पैदा करना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग सिर्फ इनाम मिलने पर खुश नहीं होता, बल्कि दिमाग इशारा देखते ही इनाम की तवक्को और तलब शुरू कर देता है। अच्छा, तो ये तलब ही इस चक्कर को चलाती है? जी हाँ,
اس کی ایک زبردست تاریخی مثال پیپسوڈنٹ ٹوتھ پیسٹ کی کیمپین ہے۔ کئی دہائیاں پہلے لوگوں میں روزانہ دانت صاف کرنے کی عادت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے دانتوں پر جمی پرت کو ایک اشارہ بنایا، لیکن ان کی اصل کامیابی ٹوتھ پیسٹ کی مارکیٹنگ نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھی؟ ان کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ٹوتھ پیسٹ میں پودینے کا تیل شامل کر دیا تھا، جس سے منہ میں ایک خاص قسم کی ٹھنڈک اور جھنجھناہٹ پیدا ہوتی تھی۔ اوہ، تو وہ جھنجھناہٹ اصل میں صفائی نہیں تھی، بس ایک کیمیکل ری ایکشن تھا جس نے دماغ کو بے وقوف بنایا کہ ہاں منہ صاف ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگ اس جھنجھناہٹ یعنی انعام کی شدت سے طلب کرنے لگے۔ دماغ کو اس تازگی کا انتظار رہنے لگا۔ اگر کسی دن وہ برش کرنا بھول جاتے تو انہیں وہ جھنجھناہٹ مسنگ لگتی، اور یوں دنیا میں روزانہ برش کرنے کی عادت نے جنم لیا۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ یعنی اگر صبح دوڑنے کی عادت ڈالنی ہے تو جاگنے کے بعد جو توانائی محسوس ہوتی ہے اس کی طلب دماغ میں پیدا کرنی ہوگی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ طلب والی بات دلچسپ تو ہے، لیکن اس سے ایک تھوڑا ڈراؤنا خیال بھی آتا ہے۔ اگر میرے اندر جنک فوڈ کھانے کی یا ٹینشن میں غصہ کرنے کی طلب بیٹھ چکی ہے تو کیا ہم اپنی بری عادتوں کو مکمل طور پر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تسلیم کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن آپ کسی بھی بری عادت کو مکمل طور پر ختم یا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ پیٹرن دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ پھر تو ہم پھنس گئے۔ کیا ہم ہمیشہ ان کے غلام رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چارلز ڈوہگ نے اس کا ایک شاندار حل دیا ہے، جسے عادت بدلنے کا سنہری اصول کہا جاتا ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ آپ بری عادت کو مٹا نہیں سکتے، بلکہ آپ کو اسے ریپلیس کرنا ہوتا ہے۔ ریپلیس یعنی متبادل لانا ہوتا ہے؟ جی، آپ پرانا اشارہ اور پرانا انعام ویسے ہی برقرار رکھیں، انہیں مت چھیڑیں، لیکن ان کے درمیان موجود نیا عمل ڈال دیں۔ اچھا، اسے عملی زندگی میں لائیں تو فرض کریں کسی شخص کو ٹینشن کے وقت سگریٹ پینے کی شدید عادت ہے۔ اب ٹینشن تو روکی نہیں جا سکتی، وہ تو اشارہ ہے، اور دماغ کو سکون یعنی انعام بھی چاہیے۔ ان دونوں کو نہیں بدل سکتے۔ بالکل۔ تو سنہری اصول کے مطابق ٹینشن ہونے پر سگریٹ پینے کے بجائے اگر وہ فوراً باہر واک پر چلا جائے یا دوست سے بات کر لے تو کیا دماغ فوراً اس نئے عمل کو قبول کر لے گا؟ اور اس کی توجہ بٹ رہی ہوتی ہے۔ جب دماغ کو محسوس ہوتا ہے کہ نئے عمل سے بھی وہی پرانا انعام یعنی سکون مل رہا ہے، تو رفتہ رفتہ پرانی عادت بدل جاتی ہے۔ یہ زبردست ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں 10 بری عادات ہوں تو کیا ہر ایک پر الگ محنت کرنی پڑے گی؟ کیا مجھے دیر سے سونے، جنک فوڈ کھانے، سب کے لیے الگ اصول لگانا پڑے گا؟ یہ تو فل ٹائم جاب بن جائے گی۔ یہیں پر اس تجزیے کا سب سے پاورفل تصور آتا ہے، جسے کی سٹون ہیبٹس یا بنیادی عادات کہا جاتا ہے۔ آپ کو ہر عادت پر الگ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو پھر یہ کی سٹون ہیبٹس کیا کرتی ہیں؟ یہ ایسی عادات ہیں جو ایک زنجیری عمل یا چین ری ایکشن کے تحت باقی زندگی کو خود بخود ٹھیک کر دیتی ہیں۔ اس کی بہترین مثال الکوا کمپنی کے CEO پال اونیل کی ہے۔ بالکل، انہوں نے صرف ورکر سیفٹی کو بہتر بنانے پر فوکس کیا۔ انویسٹرز گھبرا گئے، لیکن ورکر سیفٹی ایک بنیادی عادت تھی۔ جب حادثات کی رپورٹنگ تیز کی گئی تو پوری کمپنی کا مواصلاتی نظام بہتر ہو گیا، حادثات کم ہوئے اور منافع خود بخود آسمان پر پہنچ گیا۔ اگر سامعین کے لیے کوئی ذاتی مثال لیں، جیسے صبح اٹھ کر اپنا بستر ٹھیک کرنا یا روزانہ 20 منٹ ورزش کرنا۔ یہ عمدہ مثال ہے۔ جو روزانہ ورزش کرتے ہیں وہ لاشعوری طور پر بہتر کھانا کھانے لگتے ہیں، ان کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے، وہ وقت کی پابندی کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے خوراک یا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، صرف ورزش کی بنیادی عادت نے دماغ میں ڈسپلن پیدا کر دیا۔ مطلب ایک صحیح عادت باقی زندگی کو ترتیب میں لے آتی ہے، لیکن ان سب میں ایک فیکٹر مسنگ لگ رہا ہے، اور وہ ہے قوت ارادی یعنی ول پاور۔ اکثر صبح کے وقت ارادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن شام تک مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ ڈنر میں کیا کھانا ہے۔ اسے سائنس کی زبان میں ڈیسیژن فٹیگ کہتے ہیں۔ ول پاور کامیابی کے لیے سب سے بڑی عادت ہے، لیکن یہ ایک پٹھے یا مسل کی طرح ہے۔ یعنی یہ بھی تھک جاتی ہے؟ جی بالکل، جیسے آپ مسلسل وزن اٹھانے کے بعد تھک جاتے ہیں، ویسے ہی سارا دن فیصلے کرنے کے بعد شام تک آپ کی ول پاور کا مسل مکمل طور پر تھک چکا ہوتا ہے۔ تو جب انسان تھکا ہوا ہو اور ارادہ ٹوٹنے لگے تو کیا کیا جائے؟ اس وقت تو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان غصہ کرے گا یا انہیلدی کھائے گا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے
کہ مشکل حالات کا رد عمل پہلے سے طے کر لیا جائے۔ اسٹاربکس کی مثال لیں، ان کے ملازم سارا دن ایسے گاہکوں سے ڈیل کرتے ہیں جو غصے میں ہوتے ہیں۔ ہاں، اور جب گاہک چیخ رہا ہو تو ول پاور تو ٹوٹ ہی جائے گی۔ تو اسٹاربکس انہیں لوٹے میتھڈ سکھاتا ہے۔ وہ پہلے سے ٹرین کرتے ہیں کہ جب غصے والا گاہک آئے تو یہ مخصوص عمل دہرانا ہے، تاکہ جب قوت ارادی کمزور بھی ہو تب بھی ان کا رد عمل آٹو پائلٹ پر بالکل درست اور پیشہ ورانہ ہو۔ کمال کی اپروچ ہے یہ۔ مطلب اگر مجھے پتا ہے کہ شام کو بھوک لگے گی اور ول پاور جواب دے جائے گی تو میں پہلے سے بیگ میں ایک صحت مند سنیک رکھ لوں۔ جب ارادہ کمزور ہو تو میرے پاس متبادل پہلے سے موجود ہو۔ بالکل ٹھیک۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو کتاب کا بنیادی نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ جب تک آپ اپنی عادات کے میکینزم کو نہیں سمجھتے، آپ ان کے قابو میں رہتے ہیں۔ لیکن جب معلوم ہو جائے کہ کون سی عادت کیسے کام کرتی ہے، اشارہ اور انعام کیا ہیں، تو اسے تبدیل کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ یعنی اشاروں اور انعامات کو پہچان کر ہم اپنی زندگی اور کاروبار کو مکمل طور پر ری پروگرام کر سکتے ہیں۔ جی، ہمارا مستقبل ہماری قسمت نہیں بلکہ ہماری عادات طے کرتی ہیں۔ یہ واقعی بہت موٹیویشنل ہے۔ جاتے جاتے میں سامعین کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ آج کے اس تجزیے کے بعد ذرا سوچئے گا ضرور، آپ کی روزمرہ زندگی میں، آپ کے گھر یا دفتر میں ایسا کون سا چھوٹا سا اشارہ ہے جسے آپ نے کبھی غور سے نہیں دیکھا، لیکن وہ خاموشی سے روزانہ آپ سے کوئی ایسا کام کروا رہا ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ اس ایک اشارے کو ڈھونڈیں، شاید وہی آپ کی سب سے بڑی تبدیلی کا آغاز ہو۔ یہ بہت ہی زبردست سوچنے کا مقام ہے، اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے آج کی اس گفتگو سے کچھ بھی نیا سیکھا ہے تو یوٹیوب چینل اسمارٹ اسکوپ کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔